السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات شادی میں ایک آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ تقریباً 35-40 سال تک ان کی عمر ہوگی، لیکن اتنی خوبصورت کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے 25 سال کی ہیں۔ اصل میں بات اس وقت شروع ہوئی جب میں نے شادی میں لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں بات کی کہ آج کل لڑکے صرف لڑکیوں سے محبت کے نام پر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور شاید لڑکیاں بھی سب کچھ جاننے کے باوجود ایک جھوٹی خواہش لے کر خود کو لڑکے کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ محبت کا داغ ان کی ساری زندگی نہیں دھلے گا۔ محبت تو پہلے ہوتی تھی جب لوگ کچے گھروں میں رہتے تھے، موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے۔ آنٹی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، چل میں تجھے پرانے وقت کی محبت کی سچی داستان سناتی ہوں، فیصلہ تم خود کر لینا۔ ہم دونوں اندر والے روم میں چلی گئیں۔ یہ بات آج سے لگ بھگ 15 سال پرانی ہے۔ ایک لڑکی تھی تمہاری ہی طرح کی، جوان، خوبصورت، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتی تھی، لیکن ہاں وہ تھوڑی مغرور تھی۔ میٹرک کے بعد کالج جانے کے لیے گھر والوں سے ضد شروع کر دی۔ گھر والے تعلیم کے خلاف بالکل بھی نہیں تھے، لیکن اس ماحول کے خلاف تھے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ خیر، کافی ضد کے بعد گھر والے مان گئے۔ ایک گاڑی والے کو سال کے لیے ذمہ داری لگا دی کہ صبح لے کے جانا اور شام کو واپس چھوڑنا ہے۔ کالج میں جانے کے بعد وہ بہت خوش تھی، کیونکہ کچھ پڑھنے کا شوق بھی تھا اور کچھ لطف اندوز ہونے کا بھی۔ وقت گزرتا گیا اور کالج جاتے ہوئے اسے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رزلٹ آیا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور گھر والے بھی، اور کیوں نہ ہوتے بھی، وہ ان کی اکلوتی اولاد جو تھی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو وہ ایک لوکل گاڑی سے آنے جانے لگی۔ ایک دن گاڑی میں اس کے لیے جگہ نہیں بن سکی۔ اس کی ساری فرینڈز اسی گاڑی میں تھی، لہٰذا اسے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑ گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ بار بار ڈرائیور کو دیکھتی، نہ جانے کیا کشش تھی اس میں، جو خود کو بار بار روکنے کے بعد بھی وہ اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ایک معصوم سی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ عورت ذات کی بہت عزت اور احترام کرتا ہے، یا پھر وہ نقاب میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ لڑکی کیسی ہوگی یا یہ کس گھرانے سے ہوگی۔ وہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب اسے کوئی اتنا اچھا لگا تھا۔ اس لڑکی کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے شاید اس نے کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دن گزرتے گئے اور لڑکا پہلے سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ سارے راستے میں باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے کو پیار کی کہانیاں سناتے۔ لڑکا اسے ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ بہت غریب اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بہن تھی جس کی شادی دے کر آیا ہوں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی احساس دلاتا کہ پیار میں لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ ہمیشہ کسی فلم کی سٹوری سناتا، اور اگر کسی بات سے ناراض ہوتی تو فوراً منوا لیتا، اور یہ کہ اس کے گھر والے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ تم ایک ڈرائیور سے شادی کر لو۔ بات تو اس کی شاید ٹھیک تھی، لیکن اسے خود پہ یقین بھی تھا کہ وہ گھر والوں کو منوا لے گی۔ اس نے گھر میں بات کی اور گھر والے صاف انکار کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آج تک ہر بات منوائی تھی، لیکن شاید وہ اس بات میں ناکام تھی کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آخر وہ ایک دن وہ محبت میں اپنی اس محبت کو بھول گئی جس نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ آج اس محبت کو نبھانے چلی تھی۔ اب اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ایک رات اس نے موقع دیکھا اور گھر سے بھاگ گئی۔ امیر گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے لڑکی کے پاس کچھ پیسے اور زیورات وغیرہ بھی موجود تھے۔ خیر، وہ دونوں کسی دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اپنی ہستی بستی دنیا کو اور گھر والوں کے منہ پہ بدنامی کا ایک دھبا لگا کر وہ لڑکی اپنی نئی دنیا بسانے گئی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں نے اس کا نام کرن اس لیے رکھا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ان کے بڑھاپے میں ایک امید کی کرن تھی، لیکن یہ کرن تو کچھ اور ہی کر بیٹھی تھی۔ خیر، وہ لڑکا اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا اور بتایا اس نے یہاں گھر لیا ہوا ہے اور کبھی کام سے چھٹی ہو تو ادھر آتا جاتا رہتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا
لیکن وہ اپنے پیار کے نشے میں اتنی مگن تھی کہ وہ گھر اسے جنت لگنے لگا۔ لڑکی کے پاس جتنے پیسے وغیرہ تھے وہ اس نے لے لیے۔ ایک دن لڑکے کے بٹوے سے اس کے گھر کا ایڈریس ملا، جسے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن جب لڑکی صبح سو کر اٹھی تو دیکھا کہ لڑکا گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن اسے اس پر بے حد یقین تھا۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر اور پھر شام ہو گئی۔ اب وہ اکیلی ایک انجان شہر میں، اس پہ 1 منٹ 1 سال بن کے گزر رہا تھا۔ شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پہ پہنچی، لیکن یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ وہاں وہ لڑکا نہیں بلکہ کچھ عجیب سی شکل والے انسان کھڑے تھے۔ انہوں نے لڑکے کے لیے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، کل آنا تم لوگ۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا، میں اس کی بیوی ہوں، جس پہ سب نے کہکا لگایا۔ وہ اس لڑکی پہ انتہائی گھٹیا باتیں کیے جا رہے تھے۔ آخر پتہ چلا کہ وہ ایک آوارہ لڑکا ہے۔ لڑکیوں سے پیار محبت کی باتیں کر کے انہیں اپنے جال میں پھانس کے انہیں یا تو بیچ ڈالتا ہے یا غلط کام پہ لگوا دیتا۔ اس نے کافی ماہ سے گھر کا کرایہ تک نہ دیا تھا، جسے وہ اپنا گھر بول رہا تھا۔ لڑکی خود کو ایک مچھلی کی طرح محسوس کر رہی تھی، جسے پانی سے باہر نکال کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسے ایسے لگا جیسے قیامت شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ دوسری دنیا میں چلی گئی، جس کے لیے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ وہ درندہ صفت انسان ایسا نکلے گا۔ وہ رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ شہر کون سا ہے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے رونے لگی کہ اسے آج رات رہنے دیا جائے، کل وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ جس پر ایک حیوان کی شکل نما انسان نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ رات کو پھر آئے گا۔ پتہ نہیں ان کی کوئی ماں بہن نہیں تھی، یا وہ لوگ عورت کو صرف طوائف کی نظر سے ہی دیکھتے تھے، لیکن وہ صرف رو سکتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتی بھی تو کہاں؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی دنیا، کون سا شہر ہے، لیکن پھر بھی گھر سے نکل پڑی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو لڑکے کے گھر کا ایڈریس ہے۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا اور لوگوں سے پوچھنے لگی۔ پتہ ملا، لیکن وہاں تک جاتی کیسے؟ پیسے تو تھے نہیں، اور جو پیسے اس وقت پاس موجود تھے وہ بہت کم تھے۔ رات ہونے والی تھی، لیکن اس سے زیادہ بھیانک رات اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بولا کہ اتنے پیسوں میں جہاں تک لے کر جا سکتے ہو لے چلو۔ وہ سارے رستے میں روتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ وہ مجھے گھر مل جائے۔ ڈرائیور نے اسے راستے میں اتار دیا۔ کسی سے پوچھنے پر پتہ چلا یہ روڈ اسی طرف جاتی ہے۔ سارا دن کی بھوکی اور ایک عورت کتنی برداشت کر سکتی ہے؟ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے وہ گر جاتی اور پھر خود ہی اٹھ کر چلنے لگتی۔ آخر ایک جگہ آ کر وہ ہمت ہار گئی اور وہیں پر گر پڑی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جہاں وہ پہنچی تھی وہ کسی انسان کا در نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ مسجد کے امام صاحب باہر نکلے اور غصے میں بولے، کون ہو تم؟ یہ مسجد ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے جو یہاں تمہیں کچھ خیرات دے۔ اس نے سر اوپر کیا۔ مولوی صاحب بھی شکل و صورت سے دیکھ کر پہچان گئے کہ کوئی مجبور ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کون ہو بیٹی؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد اس کے منہ میں زبان آئی اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ جانا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد اسے اپنے گھر لے گئے، جہاں ان کی بیوی اور بچے بھی موجود تھے۔ رات گزرنے کے بعد صبح کچھ پیسے بھی دیے اور گاڑی والوں کو اس جگہ تک پہنچانے کو کہا۔ گاڑی والا اسی علاقے کا تھا شاید، اسی لیے وہ اسے اس گھر تک لے گیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی اس نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جاتے ہی ان کے پاؤں میں گر گئی۔ رو رو کے صرف اسی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ بابا جی اندر گئے اور ایک اخبار کا ٹکڑا لے آئے، جس پہ کچھ سال پہلے انہوں نے اسے آگ کر دیا تھا۔ اس کا ان سے اب کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تھانہ جانے کتنی دیر تک وہ وہاں کھڑی رہی، روتی رہی۔ اس کو اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اس کے ایک آنسوؤں پہ پاگل ہو جاتی تھی۔ اپنا باپ یاد آ رہا تھا، جس کو یہ بول کر کہ وہ رو دے گی ہر بات منوا لیتی تھی۔ آج کسی کو اس کے رونے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ روتی چیختی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی، واپسی کا سفر کیا، لیکن اسی امام مسجد کے گھر کا وہاں سے ایک درسگاہ پر چلی گئی، جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ ایک شہزادی کی طرح
اپنے گھر میں رہنے والی لڑکی وہاں 2 دن کا بچہ کھانا کھانے پر مجبور تھی، لیکن کرتی بھی تو کیا کرتی؟ غلطی بھی تو اسی کی اپنی تھی نا۔ نہ جانے ایسے ہی کتنا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک اس سے کوئی ملنے آیا۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ اب اس کا کون ہے۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس سے لپٹ کر زاروں قطار روتی رہی۔ نہ کوئی شکوہ نہ گلہ، دونوں طرف صرف اور صرف آنسو ہی آنسو تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس کے بوڑھے باپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ چلو بیٹی گھر چلو، یہاں تمہاری ماں بہت روتی ہے تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ سناتے ہوئے آنٹی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈ آیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جاؤ یہاں سے جاؤ، اور میں باہر بیٹھ کر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ پیار کے قصے آج سے نہیں ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں، اور نہ جانے اب وہ لڑکی کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اچانک ایک آنٹی پاس سے گزری کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری کرن، میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم سم تھی، مگن تھی، سوچا کسی کی چھوٹی بیٹی ہوگی، لیکن جب سب جانے لگے تو میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ وہی آنٹی بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ پلیز پوسٹ پڑھ کر اس نیت سے شیئر کر دیں کہ آپ کی وجہ سے شاید کسی ایک کا بھلا ہو جائے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے کہانی میں سنا کہ کیسے ایک لڑکی ڈرائیور کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتی ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں بیٹیوں کو کہتا ہوں، خدا را خود کو اس ہوس کی ماری محبت میں مبتلا نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنے مستقبل کا خیال رکھیں تاکہ آپ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب منزل کو پا سکیں۔ ہم اسے محبت نہیں ہوس کہتے ہیں جو ایک بستر پر شروع ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ میری اس کہانی کو اپنے دوست احباب اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ لازمی سنیں اور شیئر کریں تاکہ خدارا میری کوئی بہن بیٹی اس غلط راستے سے بچ جائے۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ دوست احباب کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرے گا، ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔